جتنی کمزوریاں آپ لوگوں کے جسم میں ہو چکی ہے ود ان 1 منتھ یعنی 1 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کا یہ مسئلہ، یہ کمزوریاں مکمل طور پہ حل ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اب کہیں گے کہ حکیم صاحب اگر ہم موبائل یوز نہیں کریں گے تو ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نوجوان جو شادی کے نام سے گھبراتے ہیں، اور ایسے نوجوان جو ہاتھ سے اپنے صحت کا اتنا نقصان کر چکے ہیں کہ اب وہ اس کشمکش میں ہیں کہ کیا میں شادی کر پاؤں گا یا نہیں، یا مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں، یا میں شادی کر لوں گا، ایسا نہ ہو شادی کے بعد مجھے کچھ مسئلے مسائل کا سامنا ہو۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی مختصر اور انتہائی آسان انداز سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسی کشمکش سے نکل کے ایک اچھی لائف کی طرف آئے تو میرے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس ویڈیو پہ عمل شروع کر لیں۔ انشاءاللہ آج سے ہی آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ود ان 1 منتھ، صرف 1 مہینے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ لوگ دوبارہ اپنے صحت کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر لیں، اور ساتھ میں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ کوشش کرے کہ تلاوت شروع کر لے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو انہوں نے زبانی اگر اس کو کچھ آیات یاد ہو، کچھ چھوٹے سورت یاد ہو تو اس کو لازمی پڑھ لیا کرے دن میں خواہ صبح اور شام۔ اس کے علاوہ سب سے مین چیز، آپ لوگ موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اور آج کل جو فتنے چل رہے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک کی شکل میں ہو، چاہے وہ کچھ اور ویڈیوز کی شکل میں ہو، یہی چیزیں آپ لوگوں کو گناہ کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ دوبارہ اسی گناہ کی طرف آتے ہیں، آپ لوگوں کو وہی سے نقصان شروع ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسی چیزیں موبائل سے ہٹا دیں۔ یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سب سے آخری کام، آپ لوگوں نے جلدی کھانا ہے رات کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں نے چہل قدمی کرنا ہے۔ چہل قدمی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اور میں سب کو اکثر واٹس ایپ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی صحت بن جائے، صحت بننے کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ ہے نیند کا صحیح پورا ہونا۔ تو نیند تو تب پوری ہوگی کہ آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اگر کھانا اس کے بعد کھائیں گے تو تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد آ کے سو جائے۔ اگر پہلے کھاتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً بیڈ پہ آ جائے۔ تو آپ لوگ اب کہیں گے کہ حکیم صاحب اگر ہم موبائل یوز نہیں کریں گے تو ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی۔ آپ لوگ تسبیح لے لیں، کاؤنٹر والی تسبیح نہیں، جس کے دانے ہوتے ہیں وہی تسبیح آپ لوگ لے لیں۔ آپ لوگ اس پہ ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ود ان 10 منٹ آپ لوگوں کو اتنی سکون کی نیند آ جائے گی کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہی تدابیر کے ساتھ آپ لوگ دوبارہ اپنا صحت بحال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ آپ لوگوں نے جتنا نقصان کیا ہے، جتنی کمزوری وغیرہ آپ لوگ اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہے، اس کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ قریب میں کسی کوالیفائڈ حکیم کے پاس جائے، اس کو اپنا پورا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائے، اس سے اپنا پراپر علاج کر لیں۔ اگر آپ لوگ شرم کے مارے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کر سکتے، یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کوالیفائڈ حکیم نہیں ہے، تو آپ لوگ اسی نمبر پہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا علاج میں کروں گا۔ سائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جو نوجوان ہاتھ کا استعمال کر چکے ہیں، ہاتھ کے استعمال کے بعد جتنی کمزوریاں جسم میں آ چکی ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز موجود ہے کہ اس سے کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہے۔ جتنی کمزوریاں آپ لوگوں کے جسم میں ہو چکی ہے ود ان 1 منتھ یعنی 1 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کا یہ مسئلہ، یہ کمزوریاں مکمل طور پہ حل ہو جائے گی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ۔